أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کی گئی. اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، ان مشرکین سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ البتہ جن لوگوں سے تم نے مسجد الحرام کے قریب معاہدہ کیا ہے، جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، بے شک اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح. مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ یہ آیتیں فتح مکہ سے پہلے اس وقت نازل ہوئی تھی جب کفار قریش کے ساتھ مسلمانوں نے حدیبیہ میں معاہدہ کیا تھا اور باقی تھا اور ان آیات میں یہ پیشین گوئی بھی ہے کہ یہ لوگ اپنے معاہدے پر قائم نہیں رہیں گے، لہذا اگر یہ عہد شکنی کریں تو ان کے ساتھ جنگ کرو، اور اگر وہ دوبارہ عہد کریں تو اب ان کی باتوں کا اعتبار نہ کیا جائے، کیونکہ وہ زبان سے کچھ کہتے ہیں اور ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، اور جب تم ان سے جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، انہیں رسوا کرے گا، اور ان مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہوں گے جو ان کے مظالم کا شکار رہے. اس تفسیر کے مطابق یہ آیتیں بارات کے اس اعلان سے پہلے کی ہیں جو آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک بیان کی گئی ہیں، جو فتح مکہ کے 1 سال 2 ماہ کے بعد سن 9 ہجری کے حج کے موقع پر کیا گیا تھا. مفسرین کی دوسری جماعت کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیتیں بارات کے اعلان سے پہلے کی نہیں ہیں، بلکہ یہ آیت نمبر 1 سے بارات کے اعلان کا جو مضمون چلا آ رہا ہے یہ اسی کا حصہ ہے اور اسی بارات کے اعلان کی وجہ سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ لوگ پہلے ہی معاہدہ توڑ چکے تھے اور اب ان سے کوئی امید نہیں کہ اگر ان سے کوئی نیا معاہدہ کریں تو ان کی پابندی وہ کریں گے، کیونکہ ان کو مسلمانوں سے جو دشمنی ہے اس کی وجہ سے یہ نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی معاہدے کا. چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر ان کے بعد قریش کے بہت سے لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان کے قریش کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں، اس لیے ان کے دل میں قریش کے بارے میں کوئی نرم گوشہ ہو سکتا تھا. ان آیات نے انہیں متنبہ کیا اور ان لوگوں کی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں اور دل میں یہ عزم رکھیں کہ اگر ان سے لڑنا پڑا تو وہ پوری قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں گے. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے، مسلمان مشروط طور پر عہد کی پابندی کریں. اوپر والے حکم کی حکمت بیان ہو رہی ہے. 4 ماہ کی مہلت دینے پر لڑائی کی اجازت دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے شرک اور کفر کو چھوڑنے والے اور اپنے عہد و پیما پر قائم رہنے والے نہیں ہیں. صلح حدیبیہ جب تک ان کی طرف سے نہ ٹوٹے تم بھی نہ توڑنا. یہ صلح 10 سال کے لیے ہوئی تھی. ماہ ذی القعدہ کی 6 ہجری سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاہدے کو
کو نبھایا، یہاں تک کہ قریشیوں کی طرف سے معاہدہ توڑا گیا اور ان کے حلیف بنو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حریف خزاعہ پر چڑھائی کی، بلکہ حرم میں بھی انہیں قتل کیا۔ اس بنا پر رمضان المبارک سن 8 ہجری میں حضور نے ان پر چڑھائی کی۔ رب العالمین نے مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں فتح کروایا، انہیں آپ کے بس میں کر دیا۔ اللہ اکبر واللہ الحمدللہ۔ لیکن آپ نے باوجود غلبہ اور قدرت کے ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا سب کو آزاد کر دیا۔ انہی لوگوں کو طلقاء کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تقریباً 2000 لوگ تھے جو کفر پر باقی رہے اور ادھر ادھر ہو گئے۔ رحمت اللہ عالمین نے سب کو عام پناہ دے دی۔ انہیں مکہ شریف میں آنے اور یہاں اپنے مکانوں میں رہنے کی اجازت فرمائی کہ 4 ماہ تک وہ جہاں چاہیں آ جا سکتے ہیں۔ انہی میں صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل وغیرہ بھی تھے جو اللہ نے ان کی رہبری کی اور انہیں اسلام نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر اندازے کے کرنے میں اور ہر کام کو کرنے میں تعریف والا ہے۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔